بيتي ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفظ بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعة المحبين وفيه محموم إلا فرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وصدنا وكذلك شيعتنا وفازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. جناب میر تکلم صاحب کا ایک لکھا ہوا سلام آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ایک لحد میں بناتے ہیں حسین ایک ننھی سی لحد میں بناتے ہیں حسین خاک میں دوسر محسن کو چھپاتے ہیں حسین چھپاتے ہیں حسین ایک سی لحد میں بناتے ہیں حسین خاک میں دوسر محسن کو چھپاتے ہیں حسین ایک سی لحد میں بناتے ہیں حسین ڈالتے جاتے ہیں اصغر کے بدن پہ مٹی ڈالتے جاتے ہیں اصغر کے بدن پہ مٹی اور خیموں
کی طرف دیکھتے جاتے ہیں حسین ایک نرنی سی لہدر میں بناتے ہیں حسین مرت دم ننے سے ہاتھوں نے جسے تھاما تھا مرت دم ننے سے ہاتھوں نے جسے تھاما تھا اب وہ دامن علی اصغر سے چھڑاتے ہیں حسین ایک نرنی سی لہدر میں بناتے ہیں حسین لاش حر نے کہا رومال یہ دے دو جا کے لاش حر نے کہا رومال یہ دے دو جا کے زخم بے شیر کا ہاتھوں سے چھپاتے ہیں حسین ایک نرنی سی لہدر میں بناتے ہیں حسین ڈھونڈنے آئیں گے اس لاش کو نیزہ بیدار ڈھونڈنے آئیں گے اس لاش کو نیزہ بیدار چھپ کے بانوں سے یہ زینب کو بتاتے ہیں حسین ایک نرنی سی لہدر میں بناتے ہیں حسین کہا سغرانے کے مر کر تو ملوں گی جیسے کہا سغرانے کے مر کر تو ملوں گی جیسے مجھ کو معلوم ہے ہر قبر میں آتے ہیں حسین ایک نرنی سی لہدر میں بناتے ہیں حسین لاش عباس پہ کہتی تھی یہ زہرا رو کر لاش عباس پہ کہتی تھی یہ زہرا رو کر
اٹھو عباس تمہیں کب سے بلاتے ہیں حسین ایک ننھی سی لہدر میں بناتے ہیں حسین کوئی زینب کو بلا لائے تکلم جا کے کوئی زینب کو بلا لائے تکلم جا کے برچھی اکبر کے کلیجے سے چھڑاتے ہیں حسین ایک ننھی سی لہدر میں بناتے ہیں حسین خاک میں دوسرے محسن کو چھپاتے ہیں حسین ایک ننھی سی لہدر میں بناتے ہیں حسین پر محمد علیہ وسلم ایک بار درود پڑھ دیے گا محمد کی ذات پہ. چار مصرے اس کے بعد سلام کی چند اشعار. راتوں کو علی جاگے تو خالق نے یہ سوچا راتوں کو علی جاگے تو خالق نے یہ سوچا فرش شب ہجرت کو بچھانا ہی پڑے گا اور چھن جائے نہ مجھ سے یہ میرا وصف خدائی چھن جائے نہ مجھ سے یہ میرا وصف خدائی ایک شب کے لیے اس کو سلانا ہی پڑے گا راتوں کو علی جاگے تو. ایک بار دودھ پڑھ دیے محمد والا محمد. میر انیس علی اللہ مقامہ کے سلام کی چند اشعار کی نظر. شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں اور تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں. جگہ مول لی ہے مزاروں کی
جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر، شہیدی زمیں پر نشان کھینچتے ہیں، شہیدی زمیں پر نشان کھینچتے ہیں، اور ابس ہے عدو در پہ قتل اصغر، ابس ہے عدو در پہ قتل اصغر، یہ ایذا کہاں بے زباں کھینچتے ہیں، شبیہ امام زماں کھینچتے ہیں، پکاری سکینہ دہائی اے بابا، پکاری سکینہ دہائی اے بابا، ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں، شبیہ امام زماں کھینچتے ہیں، ادھر خشک ہے فاطمہ کی زراعت، ادھر خشک ہے فاطمہ کی زراعت، وہ کھیتوں میں آب رواں کھینچتے ہیں، شبیہ امام زماں کھینچتے ہیں، کہاں روکے اکبر نے درد تھم جا، کہاں روکے اکبر نے درد تھم جا، کلیجے سے بابا سنا کھینچتے ہیں، شبیہ امام زماں کھینچتے ہیں، کہاں بیڑیاں کہاں پائے عابد، کہاں بیڑیاں کہاں پائے عابد، یہ لنگر کہاں ناتواں کھینچتے ہیں، شبیہ امام زماں کھینچتے ہیں، درود پڑھ دیجیے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ گزر گئے
کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا، مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا، حسین اور طلب آپ اے معاذ اللہ، حسین اور طلب آپ اے معاذ اللہ، تمام کرنا تھی حجت سوال آب نہ تھا، گزر گئے تھے۔ نعرہ صلوات۔ جب نادا سے کسی طرح صفائی ٹھہری، جب نادا سے کسی طرح صفائی ٹھہری، صبح عاشور محرم کو لڑائی ٹھہری، پوچھا زینب نے کہ کیا میرے بھائی
ٹھہری شیخ نے فرمایا بغیر تم سے جدائی ٹھہری آج پیاروں سے ملاقات غنیمت جانو اے بغیر آج کی یہ رات غنیمت جانو میں کے شر سے اما پاؤں غیر ممکن غیر وطن میں آل کو پہنچاؤں غیر ممکن غیر یہاں سے پاؤں بھی سرکاؤں غیر ممکن غیر میں کل کو قتل سے بچ جاؤں غیر ممکن غیر خدا سے صبر و رضا کا ہے خواستگار حسین بس ایک رات کا مہمان خبر دیار حسین بلا میں کشتا رنجو اللہ کو رہنے دو فقط مسافر راغے ادوں کو رہنے دو ستم رسیدہ پابند غم کو رہنے دو نہ تم رہو نہ علی کے حرم کو رہنے دو ہمارے بعد یہ ناچار در بدر نہ پھریں رسول زادی بلوے میں ننگے سر نہ پھریں جب نادا سورہ فاتحہ نزد شہدائے کربلا گہوار سے حسین جو
اصغر کو لے چلے ہاتھوں پر رکھ کے فدیائے داور کو لے چلے بادل میں شام کے مغے انور کو لے چلے چلائی ماں کہاں میرے دلبر کو لے چلے فارغ ابھی نہیں ہوئے اکبر کے داغ سے کچھ روشنی ہے گھر میں میرے اس چراغ سے بانوں کے اس بیان سے گھبرائے شاہدی آخر قریب پہنچ کے لے آئے شاہدی بچے کو رکھ کے ہاتھوں پر چلائے شاہدی یارو سمجھ لو جو تمہیں سمجھائے شاہدی کچھ تو خیال چاہیے ننھے سے جان کا بتلاؤ کیا قصور ہے اس بے زبان کا یہ سن کے غرملا نے اٹھایا کمان کو تاکہ خطا شعار نے ننھی سی جان کو مارا خدنگ شاہ کے ابرو کا اے گئے مٹایا بانوں کے نام و نشان چلائی موت غائے نہ تجھ کو امان دی بچے نے سغم کے ہاتھوں پا جان دی بچے نے سغم کے ہاتھوں پا جان دی شگن سوائے شکر زبان سے نہ کچھ کہا چاند اپنا زیر خاک چھپا یا بسد بکا تربت سے اٹھ کے آپ نے خیمے کا رخ کیا لیکن قدم نہ آگے کو اٹھتے تھے مطلقہ کہتے تھے کیا کہوں گا جو بچے کو مانگے گی بانو ضرور ہنسلیوں والے کو مانگے گی پہنچے غرض کے تادرے خیمہ بغال زار آئی جو بانو دیکھ کے شرمائے بار بار گردن جھکا کے کہنے لگے شاہ نامدار لو شہر بانو بن گیا اصغر کا بھی مزار
لو شغر بانو بن گیا اصغر کا بھی مزہ ناسور پڑ گیا گئے دل دردناک میں بانو تیری کمائی ملی آج خاک ناسور پڑ گیا گئے دل دردناک میں بانو تیری کمائی ملی آج خاک کیا غوار سے حسین جو اصغر کو لے چلے السلام علیکم. یشر مجالس کا سلسلہ انشاءاللہ 12 محرم تک جاری رہے گا سیم ٹائم پہ، اور کل عاشور کے دن کے کپل آف امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس ہیں. ایک تو عصر عاشور کی مجلس یہاں پر باجماعت ٹھیک ظہرین کی نماز کے ساتھ شروع ہوگی اور فاقہ شکنی تقریباً 4 بجے تک ہوگی. آپ لوگ سے درخواست ہے کہ اس میں ضرور شرکت کریں. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ مجلس شام غریبوں کا ٹائم ٹھیک 7:30 بجے ہے، تو آپ لوگ اس میں بھی شرکت کریں. اور پلیز کل ورکنگ ڈے ہے تو آپ لوگوں کو پارکنگ کا بہت خیال رکھنا ہے. پریکٹیکلی یہاں پر ڈیورنگ دا ڈے جو ہے نا پارکنگ بہت لمیٹڈ ہے، تو آپ لوگ پلیز یہ سامنے مڈلینڈ کے اندر سے مڈلینڈ سے ایک سڑک جاتی ہے پٹ فیلڈ، وہاں پہ گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں، دیر از نو ایشو. لیکن یہاں پہ پلیز کوئی بھی گاڑی غلط نہ کھڑی کریں، بہت لمیٹڈ پارکنگ ہے. آئی ہوپ کہ آپ ہمارے والنٹیئرس کے ساتھ کل دن میں، شام میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن دن کے ٹائم پہ تھوڑا سا ایشو ہے. سب یہاں پہ بزنسز اوپن ہیں اور ان کے ٹرک آتے جاتے رہتے ہیں، تو تاکہ کسی کو کوئی پریشانی ہو. اس کے ساتھ ہی میں قبل سے درخواست کرتا ہوں زیب مرحوم بر محمد و آل محمد صلوات. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي مبدع الأنوار ثم مؤلج الليل في النهار. العزة لله الملك الجبار الواحد الأحد الصمد القهار. والصلاة والسلام على آل الله الأبرار الأحمد المختار محمد وأهل بيته الأطهار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. مؤمنین، موضوع جاری ہے اور بس آج تھوڑی سی گفتگو اس پہ ہوگی اور پھر باقی گفتگو پرسوں رہے گی. میں چاہ رہا تھا کہ آج ایک وہ حدیث حقیقہ جو شروع کی تھی کم سے کم میں وہ جملے پہنچا دوں. تشریح تو آج نہیں ہو سکے گی اور تشریح 11 محرم کو ہی موقع ملے گا باذن مولا بشرط زندگی. تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ کمیل نے پوچھا تھا امیر المؤمنین سے ما الحقیقہ، کیا ہے حقیقہ. حدیث حقیقہ جو ہے اس پہ زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ گفتگو ہوئی ہے، بلکہ ہم سے زیادہ غیروں نے اس پہ گفتگو کی ہے. اور انہوں نے جو ہے نا لنگوسٹ نے جو ہے نا لیمڈن سے لے کے کم سے کم 3 پروفیسر مجھے ایسے ملے ہیں جو عربک کے پی ایچ ڈی ہیں، جو یو ایس میں پروفیسرز ہیں، لیکن انہوں نے اس پہ ٹرانسلیشن پہ پورے ایسیز لکھے ہیں، تھیسس لکھی ہیں. اور 5 جملے ہیں. کہا کہ ما الحقیقہ، تو امیر المؤمنین نے کہا ما لکا والحقیقہ یا کمیل، تمہارا کیا تعلق ہے حقیقت سے.
یعنی کون کہہ رہا ہے اور کیا سوال ہے اور کس معیار پہ سوال ہے؟ وہ علی جس سے پوچھا جاتا تھا جب سلونی کہتے تھے تو بتائیے میرے سر پہ بال کتنے ہیں، جس پہ مولا نے ہنس کے کہا تھا اگر میں تمہیں بتا بھی دوں تو تم ثابت کیسے کرو گے، تم کس طرح سے معلوم کرو گے کہ تمہارے سر پہ بال کتنے ہیں؟ وہاں پہ کمیل جیسے بھی موجود تھے جو پوچھ رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اللہ اکبر، کہا ما لک والحقیقت، تمہارا کیا تعلق ہے حقیقت سے اے کمیل؟ اس وقت امیر المؤمنین سے جب کمیل نے یہ کہا تو پھر کمیل کہتے ہیں کہ مولا کیا آپ کبھی ہو سکتا ہے، کیا میں آپ کا صاحب سر نہیں ہوں، کیا میں آپ کے رازدار نہیں ہوں؟ تو کہا کہ بالکل ہو میرے رازدار، بالکل ہو۔ کہا کہ لیکن مجھے خوف ہے کہ جو مجھ سے ٹپکے گا وہ تمہارے اوپر سیلاب کی طرح بہہ نہ جائے۔ جس پہ امیر المؤمنین نے جب یہ کہا تو کمیل پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ کمیل نے کہا کہ مولا کبھی آپ نے ایسا کیا ہے کہ سائل کو خالی ہاتھ لوٹا دیا ہو؟ سوالی کوئی بن کے آیا ہے تو کچھ تو عطا کیجئے۔ اس وقت مولا نے فرمایا تھا، اور ترجمے سے شاید کچھ سامنے نہیں آئے گا لیکن تشریح ہوگی تو آپ سمجھ جائیں گے کس طرف بات ہو رہی ہے۔ ظاہر کلام الامام امام الکلام ہوتا ہے تو پھر ہر چیز کے نہ جانے کتنے معنی ہیں، ہر قرآن کی آیت کے 70 معنی ہیں۔ جب ایک معنی سمجھ میں آ جاتا ہے دوسرا معنی قبول نہیں ہوتا ہے بعض دفعہ لوگوں سے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے، لیکن ہر آیت کے 70 معنی ہیں، احادیث کے بھی کئی معنی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے حساب سے اپنے ظرف کے حساب سے جس لیول پہ بات کو سمجھیں گے، اور آپ نہ جانے، آپ تو علی والے ہیں، آپ بات کو کہاں لے جائیں گے میں نہیں جانتا، لیکن کہا کہ پہلا جو جملہ کہا ہے مولا نے تو اس وقت کہا کہ ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد وآل محمد۔ مولا کہتے ہیں کمیل کشف السبحات الجلالی من غیر اشارہ۔ کشف کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے جسے انکشاف کہتے ہیں، لیکن کشف کا عربی میں مطلب یہ ہے جب کوئی چیز پردے سے نکل کے آئے۔ کشف السبحات الجلالی کے کچھ نہ کچھ پردے سے نکل کے آیا ہے۔ کیا نکل کے آیا ہے؟ سبحات الجلال۔ سبحات کہتے ہیں جو صبحوں کی روشنی ہوتی ہے، جب پوری دنیا پہ پھیل جاتی ہے، جو اندھیرا جو ہے نور میں بدل جاتا ہے۔ تو کہا کہ جلال کی روشنی جب کائنات پہ پھیلی ہے اور پردے سے نکل کے آئی ہے تو کہا کہ یہ ہے حقیقت، کشف السبحات الجلالی۔ لیکن کہاں سے آ رہی ہے؟ من غیر اشارہ۔ من غیر اشارہ، کسی ایسی جگہ سے آئی ہے جس کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ پردہ کیا ہے جس کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا؟ اور وہ کون ہے جو آ رہا ہے جس کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا؟ لیکن ہاں اس کا ہنٹ آپ کو اس حدیث میں ملے گا۔ اس کو جوڑوں گا میں دو اور حدیث سے، ایک کنتو کنزن مخفیہ سے اور ایک امام حسین کی علم والی حدیث سے۔ ان تینوں کو جب آپ جوڑیں گے نا تو پھر اس کی گرینڈ یونیفیکیشن بنے گی، یعنی کہ گرینڈ یونیفیکیشن آف دی بگننگ آف ایوری تھنگ۔ اب کہا کہ کشف السبحات الجلالی من غیر اشارہ۔ اچھا، جب بات کی تھی غیب الہویہ کی جو میرے ساتھ چل رہے ہیں کئی دنوں سے، آپ کو معلوم ہے کہا تھا امام حسین نے کہ غیب الہویہ سے علم شروع ہوا تھا اور پھر مشیت میں آیا تھا، مشیت سے پھر نکل کے یہ علم معرفت الاصل میں آیا تھا۔ تو یہ غیب الہویہ بھی جو ہے نا یہ بھی غیر اشارہ ہے، اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا، تو اس کو وہاں پہ کنیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد کمیل نے کچھ سوچا، نہیں لکھا کتنی دیر سوچا، تھوڑی دیر کے بعد کمیل نے کہا زدنی بیانن یا امیر المؤمنین۔ اب یہ کمیل کا ظرف ہے، یہ کمیل کا ظرف سلام ہے اس ہستی کو جو اس جملے کے بعد کہہ رہے ہیں اور بیان کریں اور بتائیں۔ تو مولا نے اس وقت فرمایا محول موہوم و سحول معلوم۔ کہا کہ جب کشف سبحات الجلالی ہوئی وہاں سے جہاں سے بھی اشارہ نہیں ہو سکتا تو وہم مٹتا چلا گیا اور معلوم پختہ ہوتا چلا گیا، معلوم میں قوت آتی چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ اب معلوم کیا ہے، اللہ کا علم کیسے علم آتا ہے، معلوم کہاں سے ہوتا ہے، یہ بھی ایک سلسلہ ہے، اس کے لیے بھی ایک حدیث آنی پڑے گی۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ موضوع وسیع ہوتا جا رہا ہے، سویم تک کمپلیٹ ہو جائے گا، لیکن ایک حدیث ابھی یاد آ رہی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کہتا چلوں۔ کہاں امام نے القطرہ میں حدیث آئی اور امام جعفر صادق الصلاۃ والسلام علیہ
ظاہر ہے کہ ایج آف نالج ہے، اور اس ایج آف نالج میں جو ہے یہ حدیث اور اہمیت رکھتی ہے. ویسے تو ایج آف انفارمیشن ہے، ایج آف نالج نہیں ہے، تو اس کو ضرور ایج آف انفارمیشن کہا کریں. ہر کوئی انفارمیشن لے کے اپنی جیب میں پھر رہا ہے، لیکن معلوم ہونا چاہیے ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، کہ انفارمیشن اور ہے، نالج اور ہے. کیونکہ نالج علم ہے، انفارمیشن تو آپ کو کلو بائٹس میں مل جائے گی، نالج کلو بائٹس میں نہیں آتا ہے. آپ کی یہ ساری چیزیں اے آئی، چیٹ جی پی ٹی وغیرہ وغیرہ سب آپ کو انفارمیشن دے دیں گے، معرفت نہیں دے سکتے، علم نہیں دے سکتے. عقل اور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ہے. جس کو انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہا وہ الگوریدم ہے، جس کو مولا نے عقل کہا وہ حجت کو پہچاننے کی قوت ہے. بڑا فرق ہے ان دونوں میں. امام فرماتے ہیں لیس العلم بالتعلم. پہلا جملہ ہی کمال کا ہے، حیرت میں ڈال دیتا ہے. مولا کہتے ہیں علم وہ نہیں ہے جو تم تعلیم حاصل کر رہے ہو. اللہ اکبر، ڈیفینیشن مولا نے بدل دی. جو تم پڑھ رہے ہو کتابوں میں، مولا نے کہا لیس العلم بالتعلم، نہیں ہے یہ علم. پھر کیا ہے؟ انما ہوا نور، یہ جو علم ہے نور ہے. یقع علی قلب المؤمن، جو واقع ہوتا ہے قلب مؤمن پر. مومن نہیں ہو تو علم نہیں ہے. اب پی ایچ ڈی مت دیکھنا، ایمان دیکھنا. پی ایچ ڈی تمہاری انفارمیشن پروسیسنگ کی ڈگری ہے، ایمان تمہارے علم پروسیسنگ کی ڈگری ہے. اور کہا یا علی حبک التقوی والایمان، اے علی در حقیقت آپ کی حب ہی ایمان ہے. تو یاد رکھیے ڈگری مت دیکھنا، حب علی دیکھنا. میں یہ نہیں کہہ رہا یونیورسٹی میں مت جاؤ، ڈگری مت حاصل کرو. کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں خود وہیں سے آ رہا ہوں، تو میں تو کہوں گا، میں تو خود پڑھاتا ہوں وہاں پہ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں انفارمیشن لے کے آؤ. علم چاہیے تو در نجف سے مانگو، یہاں سے انفارمیشن لے لو. لیکن انفارمیشن کو سمجھنا ہے تو علی سے پوچھو. کہا انما ہوا نور یقع علی قلب المؤمن من یرد اللہ، کہ جس کا اللہ ارادہ کرتا ہے یہدیہو، کہ اس کی ہدایت کر دے، اس کے قلب پہ نور کی صورت میں علم کو داخل کر دیتا ہے. اور جب یہ علم داخل ہو جاتا ہے اس کے بعد انسان کی بصیرت کھلتی ہے. اور جب بصیرت کھل جاتی ہے تو جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ قرآن پڑھتا نہیں ہے، قرآن اس سے باتیں کرتا ہے. اب حدیث آپ سے باتیں کرے گی، ہر چیز آپ کو کھل کے سمجھ میں آنے لگے گی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حب علی ہو اور ظرف پاک ہو، تاکہ اس دل کے کعبے میں اللہ نور کی صورت میں علم کو اتار دے. اور کہا کہ جب نور کو اتارتا ہے تو کہا کہ تم پہلے تو ارادہ کرو. امام نے کہا پہلے ارادہ کرو. ومن ارادت العلم، ارادہ کرنا ہے. جب ارادہ کر لیا تو اس کے بعد علم مانگو اپنے استعمال کے لیے. یہ نہیں ہے کہ بس رکھ دیا چھپا کے. جب علی مل گیا ہے تو علی آگے بھی دینا چاہیے یار. اور اس کے بعد کہا کہ تم حق عبودیت تک پہنچو. اب حق عبودیت کے لیے بھی مجھے ٹائم چاہیے، تو وہ بھی آج تشریح نہیں ہو سکی، تشریح کا دن ہی نہیں ہے آج. کہا کہ حق عبودیت تک پہنچ جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں فہم عطا کر دے گا. علم کے ساتھ فہم ضروری ہے. تو وہاں پہ کہا کہ سہو الموہوم، جو بھی وہم تھا وہ مٹتا چلا گیا اور یقین علم میں داخل ہوتا چلا گیا. یعنی کہ کوئی روشنی تھی جو پھیل رہی تھی، جس سے وہم جا رہا تھا اور یقین آ رہا تھا. بس یہ یاد رکھیے، کسی نے کہا تھا میں چھپایا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اسی کی تشریح ہو رہی ہے. اس کے بعد کمیل کا کمال یہ ہے، کہا زدنی بیانن یا امیر المؤمنین، ذرا اور عطا کیجئے. اس وقت امام نے فرمایا حتق السترتی وغلبت السر. کا حد کو سترتی، یہ جو حجاب تھا نا، اس کو چیر کے کچھ باہر آیا اور غالب ہو گیا سر. سر کہتے ہیں راز کو، یعنی راز پردے میں چھپا ہوا تھا، پردے سے نکلا، کائنات پہ راز غالب ہو گیا. اب نہ جانے آپ کس کو راز سمجھ رہے ہیں، کون ہے یہ راز؟ اللہ کے سب سے بڑے راز کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں.
کمیل کا کمال یہ ہے کہنے لگے زدنی بیانن، مولا تھوڑا سا اور اچھا. اب جو باقی جملے آ رہے ہیں اس میں تو ذرا سے بھی تشریح کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن فرمایا امام نے جذب الاحدیتی لصفت التوحید، اس کے لیے ٹائم چاہیے گا لیکن ترجمہ آسان ہے. جذب الاحدیت، احدیت تھا کوئی احدیت کے زمرے میں تھا، احدیت کے سٹیٹ میں تھا، ایک نور تھا جسے احدیت کہا جا رہا ہے. کہا جذب الاحدیتی صفت توحید، اس نے صفت توحید کو جذب کر لیا. توحید پہ میں آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں، جو میرے ساتھ ہے کچھ دن پہلے شاید ان کو یاد ہوگا، اور میں نے یہ کہا تھا توحید کا مطلب اللہ نہیں ہے، نہ ہی توحید اللہ کا نام ہے، نہ اس کا کوئی اسم ہے. کہیں پہ آپ کو اسماء اللہ میں توحید نہیں ملے گا، کیونکہ توحید پراپر ناؤن ہے ہی نہیں جو کسی کا نام ہو. توحید ایک سٹیٹ ہے جس کا مطلب ہے یونٹی، اتحاد. اور یونٹی ہوتی ہی جب مختلف یونٹس مل کے ایک ہو جائیں، اسے ونس کہتے ہیں، توحید کہتے ہیں. یعنی توحید کے لیے ضروری ہے مختلف یونٹس ہوں جو ملیں اور پھر کہا جائے کہ اب یہ توحید ہے. اور توحید کہاں ملتی ہے؟ ایک آیت میں جہاں پہ 3 چیزیں ایک جگہ اللہ نے خود رکھ دی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، یعنی کہ ولایت در اصل توحید ہے. اللہ کا نام اللہ ہے، رحمان ہے، جبار ہے، حی ہے، قیوم ہے، قدوس ہے، مالک ہے، بہت سے نام ہیں. توحید نہیں ہے. توحید وہ ہے جہاں اللہ، رسول اور امام ایک ہی ولایت پر قائم ہو جائیں، اسے توحید کہتے ہیں. کہا کیا علی نے جذب الاحدیتی لصفت التوحید، اس نور نے صفت ولایت کو جذب کر لیا. کمیل نے کہا زدنی بیانن یا امیر المؤمنین، اور اس وقت مولا نے 5واں اور آخری جملہ کہا نور یلمع، کہا نور چمکا، فیظہر علی حیاکل التوحید، کہا نور چمکا کائنات میں اور ظاہر کر دیا اس نے توحید کے حیاکل کو، توحید کے سٹرکچر کو. اللہ اکبر. اب ظاہر ہے کہ قابل غور و تفکر جملے ہیں، لیکن میں چاہ رہا تھا میں ڈال دوں ان اذہان میں، تاکہ اگر وہ اذہان اتفاق سے مجھے پھر سے نظر آئیں 2 دن بعد یا 3 دن بعد تو پھر اس بات کی تشریح ہو. لیکن آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ خود بھی اس پہ تفکر کریں علی نے کہہ کیا دیا ہے. آپ حدیث الحقیقہ گوگل بھی کریں گے نا تو آپ کو عربی بھی انگلش بھی ساری ٹرانسلیشن مل جائے گی آرام سے، کوئی وداؤٹ اینی پرابلم. اب دیکھیے حقیقہ کی تشریح سے پہلے میں نے کہا تھا کہ حق پہ بات ہوگی، حق پہ کچھ گفتگو ہو چکی ہے، آیتیں پیش ہو چکی ہیں، اور پھر کہا تھا حاقہ پہ بات ہونی چاہیے. حاقہ کیا ہے؟ تو حاقہ کے لیے بس مختصراً 7 آیتیں، اور اس سے پہلے جو ہے میں چاہتا ہوں کہ یقین پہ گفتگو ہو، کیونکہ یقین جا کے اس حاقہ سے کنیکٹ ہوگا. یقین کون سی منزل ہے؟ یقین وہ منزل ہے جس پہ علی نے کہا لو کشف الغطا، کہ میرے سامنے سے سارے پردے ہٹ جائیں تو علی کے یقین میں کوئی فرق نہیں آنے والا. یعنی یقین بہت بلند منزل ہے. کہا کہ اللہ نے انسانوں میں، کہا وہ میں، اللہ نے نہیں، میں یقسم، اللہ نے جو ہے نہیں بانٹا انسانوں میں یقین سے زیادہ شدت والی، قوت والی کوئی شے. یہ فضائل پڑھے مولا نے یقین کے. اور یقین کیا ہے؟ کہا کہ یقین 3 طرح کا آیا قرآن میں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. اب ان کو علماء نے جب سمجھایا تو بڑی آسان سی مثال دی اور کہا کہ دیکھو تم بیٹھے ہو گھر میں، تمہیں پتہ چلے باہر کہیں آگ لگی ہے اور تمہیں یہ انفارمیشن مل جائے کہ آگ لگی ہے، اسے کہتے ہیں علم الیقین. اور اس کے بعد تم نے باہر نکل کے دیکھا تو تمہیں آگ دور سے نظر بھی آ گئی، جہاں تم نے مشاہدہ کر دیا، یہ ہے عین الیقین. یعنی یقین کا علم رکھنا علم الیقین، یقین کا مشاہدہ کرنا اسے عین الیقین کہتے ہیں. حق الیقین نہیں ملتا جب تک کہ جا کے اس آگ کو محسوس نہ کرو، آگ میں کود جاؤ جیسے ابراہیم کودے تھے آگ میں، تو پھر تمہیں حق الیقین بھی مل جائے گا. یعنی حق الیقین جب آپ ایکسپیرینس کر لیں. مومنین پیچھے سے اشارہ ہو رہا ہے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے زحمت نہ ہو تو معذرت کے ساتھ آگے آ جائیے. بہت جگہ ادھر، بہت جگہ ادھر. ما صلی علی محمد و آل محمد. تو
اب اس کے بعد کہا کہ حق الیقین اس وقت ہو رہا ہے. اچھا یقین کے لیے قرآن میں جب آیا تو کہا سورہ ہجر کی 99 نمبر آیت میں 1599 وَاعْبُدْ رَبَّكَ اپنے رب کی عبادت کر حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ یہاں تک کہ تمہیں یقین نہ ہو جائے. یعنی عبادت جب تک کرو جب تک یقین نہ ہو جائے. ترجمہ کرنے والوں نے سب نے کہا یہاں پہ یقین سے مراد موت ہے, کیونکہ موت وہ واقعہ ہے جس کے بعد یقین ہو ہی جاتا ہے. یعنی کہ اگر یقین نہ ہو مرنے سے پہلے قبر میں علی کو دیکھنے کے بعد یقین ہو جائے گا. یار تو موت کی وجہ سے یقین, یعنی موت علت یقین ہے, موت علت یقین ہے, موت کی وجہ سے یقین ہو جاتا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یقین کی وجہ سے موت ہوتی ہے, یعنی یہ موت کے بعد یقین اور ہے, لیکن سلمان وہ ہے جس کو موت سے پہلے یقین تھا. اور جب سلمان جیسے ہو جاؤ گے, اگر علی آئیں گے تمہاری نماز جنازہ پڑھانے تو ہو سکتا ہے سلمان اٹھ کے بیٹھ جائیں اور کہیں السلام علیکہ یا امیر المؤمنین, اور امیر المؤمنین کہے سلمان موت اپنے اوپر طاری کر لو. یعنی کہ جب موت سے پہلے یقین ہو جائے پھر موت کوئی معنی نہیں رکھتی. اگر آپ کو موت سے پہلے حق الیقین ہو گیا, اب آپ زندہ نہیں ہیں, مر چکے ہیں, لوگوں میں پھر رہے ہیں, سو رہے ہیں, جاب پہ جا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, لیکن لاش لے کے پھر رہے ہیں کہ کب علی سے ملاقات ہوگی. میں تو کب سے اس آگ, اس ایمان کی حرارت کو محسوس کر چکا ہوں. یعنی حق الیقین تو ہو گیا ہے, اب ذرا عین الیقین بھی ہو جائے. معلوم ہوتا ہے وہ اور ہیں جو عین الیقین کے بعد حق الیقین پہ پہنچتے ہیں, علی والا وہ ہے جو شروع سے حق الیقین پہ ہوتا ہے. یا اللہم صلی. جی ہاں, آپ کہیں پہ موت علت یقین بنتی ہے, کہیں پہ یقین علت موت بن جاتی ہے. تو اس لیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ علم الیقین کیسے ملتا ہے اور حق الیقین کسے کہتے ہیں, کسے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, نہیں ڈیفینیشن نہیں. ہو از علم الیقین, ہو از عین الیقین, ہو از حق الیقین. دیکھیے مشہور آیت ہے 102, اور اس کی تفسیر میں نہیں پیش کر رہا, تفسیر نہیں, تفسیر معصوم ہی کر سکتے ہیں, میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں, اور باقی آپ کا دل جانے, آپ کا تصور جانے آپ کہاں پہنچتے ہیں, صرف ترجمہ اور کچھ نہیں. الہاکم التکاثر, کہا کہ الہاکم التکاثر, کہا کہ جو کثرت کی دور میں غفلت کی نیند سو رہے ہیں. یعنی وہ جو مجھے یہ زیادہ چاہیے, مجھے وہ زیادہ چاہیے, میں بڑا دولت مند ہوں, میرے پاس گاڑیاں زیادہ ہیں, میرا گھر زیادہ ہے, میرے پاس یہ زیادہ ہے, میری اولاد زیادہ ہے, میں بڑا نمازی ہوں, میں بڑا حاجی ہوں, میں بڑا عالم ہوں, میں بڑا ماتمی ہوں, میں بڑا عارف ہوں, میں بڑا زنجیر زن ہوں, میں بڑا خطیب ہوں, میں بڑا علماء ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. جہاں میں آ گئی وہاں علی نہیں آتا. اپنی میں کو مارو گے تو علی آئے گا. تو کہا الہاکم التکاثر, یہ نہیں اگلی حتی زرتم المقابر. یہاں پہ ترجمے پہ غور کیجیے گا. ایک وہ ترجمہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں جو کہ مترجم کا اپنا معنی ہوتا ہے, سینٹنس. ایک وہ ہے ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن. نوجوانوں ورڈ بائی ورڈ ضرور دیکھا کرو, کیونکہ ڈنڈی مار سکتے ہیں آپ ترجمے میں, ورڈ بائی ورڈ میں آپ پھنس جاتے ہیں. ورڈ بائی ورڈ میں آپ نہیں بدل سکتے. اب کیا کریں گے, وہاں پہ تو آپ بریکٹ میں نہ جانے کیا کیا لکھ دیتے ہیں. جہاں میرے علی کا نام آیا وہاں بریکٹ میں جبرائیل کو ڈال دیا. اب جبرائیل بھی ہمارے دوست ہیں, ایسی بات نہیں ہے, ہم علیہ السلام کہتے ہیں ان کو, لیکن جبرائیل ہی تمہیں سمجھیں گے جس نے علی کے فضائل ہٹا کے جبرائیل کو خود آگے کر دیا. صراط مستقیم آیا, نبع عظیم آیا, نانا نے کہاں کہا کہ حتی زرتم المقابر. اب کوئی بھی ٹرانسلیشن دیکھ لیجئے, کیونکہ ہماری ان کی ٹرانسلیشن اہل سنت بھائیوں کی, شیعوں کی, علماء کی ٹرانسلیشن تقریباً ایک ہی ہے, آپ کو فرق نہیں ملے گا. ورڈ بائی ورڈ دیکھیے گا, ورنہ میں آپ کے فون میں, میرے پاس اہل سنت کا جو ایپ ہے اس میں آپ کو ٹرانسلیشن دکھا دوں گا. لکھا ہے حتی, جب تک, زرتم. اب یہاں پہ جو ٹرانسلیشن ہوا ہے سینٹنس میں کہ جب تک تم اپنی قبر میں نہیں جاؤ گے, قبر میں نہیں جاؤ گے, لیکن قبر کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. حتی زرتم المقابر,
جب تک تم مقابر تک نہیں پہنچو گے. مقابر اور ہے، قبر اور ہے. قبر کے لیے یاسین میں لفظ آیا من الاجداثہم. اجداث ہے جدث کی جمع. جدث ہے قبر. جدث رمس اس کو قبر کہتے ہیں. اور بھی لفظ ہیں لیکن مقابر بڑا اسپیسیفک لفظ ہے. اور زرتکم، زرتم کا مطلب زیارت ہے. یہ زیارت سے ہے. اور آپ ٹرانسلیشن میں بھی دیکھیں گے، میں آپ کو دکھا دوں گا، لکھا ہے جب تک تم زیارت نہ کر لو مقابر کی. جب تک تم زیارت نہ کر لو مقابر کی. اللہ اکبر. یا علی. اور یاد رکھیے مقابر جو ہے بائی ڈیفینیشن اور ہے، رمز اور ہے، جدث اور ہے. قبر ہے تو جدث ہے. مقابر کا مطلب یہ ہے قبر نیچے ہے، اوپر کچھ بنا ہوا ہے، چار دیواری ہے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی گنبد سجا ہوا ہے. اسے مقابر کہتے ہیں. جب تک تم زیارت نہ کر لو مقابر کی. اگلی آیت آتی ہے کھلا سوف تعلمون. تب تمہیں علم ملے گا، تب تمہیں علم ملے گا. ثم کھلا سوف تعلمون. پھر کاش تمہیں علم مل جائے. پھر آیا ایک بار علم ملے گا، دو بار علم ملے گا. معلوم ہو گیا ایک مقبرے کی بات نہیں ہو رہی، کم سے کم دو مقابر کی بات ہو رہی ہے. اب جا کے ڈھونڈو کہاں تمہیں دو مقابر ملتے ہیں جن کی زیارت سے تمہیں علم عطا ہوتا ہے. جا کے ڈھونڈو. اور جب مل جائیں تو کہا کلا لو تعلمون علم الیقین. جو پہلا مقبرہ ہے وہاں سے تمہیں علم الیقین مل جائے گا. اور اس کے بعد آیت آگے بڑھتی ہے اور پھر لترونہا. اور اگر تم دیکھ لو تو تمہیں عین الیقین مل جائے گا. عین الیقین کیا مطلب؟ معلوم ہوتا ہے ایک مقبرہ ایسا ہے جہاں سے علم الیقین ملتا ہے، اور یہ پہلا مقبرہ ہے جس کی تم زیارت کرتے ہو. پھر جب وہاں سے اذن لے لیتے ہو کہ اب دوسرے مقبرے کی بھی زیارت ہو جائے تو تم ایک بین پہ جاتے ہو جو بیچ میں رستہ آتا ہے. اور جب تم جا کے دوسرے مقبرے پہ پہنچتے ہو تو کہا کہ اگر تم نے دیکھ لیا تو تمہیں عین الیقین مل جائے گا. مجھے نہیں پتا کیا دیکھنا ہے، لیکن کامل الزیارت میں حدیث آئی من زار الحسین فقد زار اللہ. جس نے حسین کی زیارت کر لی اس نے اللہ کی زیارت کر لی. بس نوجوانوں حسین کی زیارت اس نیت کے ساتھ جاؤ کہ اللہ کی زیارت ہو رہی ہے، عین الیقین مل جائے گا. اللہ آپ جی اب بس 2-4 منٹ حق الیقین تک پہنچ گئے. آپ بہت تیزی سے جا رہے ہیں. یہی تو حسین کا کمال ہے. یہ حسین کا کمال ہے کہ کس منزل سے کس منزل تک، جو ہر 10 قدم میں اسلام سے گزرتے ہوئے فنا کی منزل تک پہنچ جائے حسین کے سامنے. اللہ اکبر. کہا کہ حاکہ کی وما الحاکہ. اور کیا ہے حاکہ؟ تیسری آیت آئی وما ادراک ما الحاکہ. کیا چیز تمہیں ادراک کرائے گی کہ حاکہ کیا ہے؟ 3 آیتیں آ گئی، سوال پوچھ لیا، کہا کیا چیز ادراک کرائے گی؟ سورہ حاکہ کی آخری آیتیں دیکھیے گا. کہا انہو، یہ جس کی بات ہو رہی تھی نا حاکہ، انہو لتذکرۃ للمتقین. یہ جو حاکہ ہے نا یہ ذکر رہتا ہے متقین کی زبانوں پر. شاید آپ آیت بھول گئے. میں نے آیت سنائی تھی قرآن کی، قرآن سے باہر تو جا ہی نہیں رہے. آیت سنائی تھی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. جب تمہارے سامنے طور کو بلند کیا تھا اور تم سے میثاق لیا تھا. میں نے کہا تھا طور علی کا نام ہے. جب علی کو بلند کیا تھا اور تم سے میثاق لیا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. لے لو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اپنی پوری قوت سے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ. لیکن اس کا ذکر ضرور کرنا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ.
اس کا ذکر ضرور کرنا تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے متقی وہ ہے جو علی علی کرتا ہے، جو علی کا ذکر کرتا ہے، جو طور کا ذکر کرتا ہے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے حاقہ میں انہو لتذکرۃ للمتقین، کہ یاد رکھو یہ جو حاقہ ہے نا، یہ متقین کی زبانوں پہ ذکر رہتا ہے، اس کا یہ علی علی کرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے آپ علی علی بہت کرتے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ کہیں کیا کریں، جب سے تقویٰ آیا ہے علی علی ہی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر سے اشارہ ہو رہا ہے، تھوڑی سی جگہ خالی ہے، خاص طور پہ بچے آپ بالکل تکلف نہ کریں، آگے آ جائیے تو بڑا احسان ہوگا تاکہ اور مومنین شرکت فرما لے۔ ابھی 5 منٹ میں صلی علی محمد و آل محمد۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ جو حاقہ ہے نا، یہ ذکر ہے متقین کا۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، وَأَنَّا لَنَعْلَمُ إِنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہم جانتے ہیں تمہارے درمیان وہ بھی ہیں جو اس کو جھٹلاتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ لِّلْكَافِرِينَ، اور یہ جو ہے حسرت ہے کافرین کے لیے، یعنی جو بھی حاقہ ہے زبان پہ رہتا ہے متقین کے، حسرت بن جاتا ہے کافرین کے لیے۔ اس لیے قرآن کی آیت آئی اور کوٹ کیا کسی کو جو کہے گا قیامت کے دن یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، حسرت رہ گئی جو میں نے چھوڑ دیا تھا جنب اللہ کے لیے، جنب اللہ کو میں نے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ علی نے کہا تھا، کسی اور نے نہیں، انا کلمت اللہ و حجت اللہ و نور اللہ و جنب اللہ، میں ہی تو وہ ہوں جو اللہ کا پہلو جس کو کہا ہے جنب اللہ۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور یہ جو ہے نا حق الیقین ہے، یعنی حاقہ کون ہے؟ حاقہ وہ ہے جو مومنین کی زبان پہ ذکر رہتا ہے، حاقہ وہ ہے جو کافرین کے لیے حسرت رہتا ہے، حاقہ وہ ہے جو حق الیقین ہے، یعنی علم الیقین۔ اب دیکھیے تفسیر پیش نہیں کر رہا، اب اپنی دل کی بات کر رہا ہوں۔ علم الیقین میرا مولا غازی ہے، جا کے مولا غازی کو سلام کرو، علم الیقین لو، اجازت لو، اب جاؤ عین الیقین لے لو۔ عین الیقین حسن حسین کو کہتے ہیں۔ جب عین الیقین مل جائے تو پھر حسین سے اجازت لو، اب واپس نجف جاؤ اور حق الیقین سے حق لے لو، یقین کا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ تو یقین کی وہ منزل، اور کربلا میں بھی یقین کی وہی منزلیں تھیں۔ کس مقام پر اپنے یقین کو ثابت کیا انہوں نے۔ عزاداروں، ابھی چاند نظر آیا تھا محرم کا، ابھی ہم چاند کی تصویر ایک دوسرے کو بھیج کے گریہ کر رہے تھے، اور اب شب عاشور آ گئی ہے۔ وہ شب آ گئی ہے جس شب میں ہم کسی سلامتی کے لیے دعا نہیں کرتے۔ وہ شب آ گئی ہے جس میں گربان چاک ہوتے ہیں، آستینیں اوپر ہوتی ہیں، خاک سر پہ ڈال لی جاتی ہے۔ اس شب میں ہم ایک دوسرے کو بس یہی کہتے ہیں، عظم اللہ اجورکم بمصائب الحسین، ہائے حسین کہتے ہیں۔ اور آج کی رات بالخصوص ایک شہزادے کو یاد کرتے ہیں۔ کون شہزادے؟ کہا کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب قافلہ تیار تھا مدینے سے روانگی کے لیے، حسین نے کہا عباس کیا بات ہے، دیر کیوں لگ رہی ہے؟ تو کہا کہ شہزادہ اصغر صغرا کی گود میں ہے اور گود نہیں چھوڑتے۔ کہا کہ کسی کے پاس نہیں آ رہے؟ کہا سب نے کوشش کر لی مولا، نہ پھپھی کے پاس آتے ہیں، نہ ماں کے پاس آتے ہیں، نہ بہن سکینہ کے پاس آتے ہیں، صغرا کی گود نہیں چھوڑتے ہیں اصغر۔ کہا مولا حسین گئے اس مقام پر جہاں بیٹی تھی، اور جب بیٹی کو دیکھا اور بیٹے کو دیکھا تو بیٹے کے کان میں کچھ کہا۔ یہ نہیں ملا مجھے تاریخ میں کہ بیٹے کے کان میں کیا کہا تھا،
لیکن کہا جیسے ہی بات کی حسین نے اپنے اصغر کے کان میں کچھ، تو اصغر لپک کے بابا کی گود میں آ گیا. جب لپک کے گود میں آ گیا تو وہ دن آیا کہ وہ پہنچے وہاں تک جسے کربلا کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے اس شہزادے کے کتنے معجزے ہیں، آپ جانتے ہیں. اس جھولے کے کتنے معجزے ہیں آپ جانتے ہیں. لیکن اس شہزادے کا ایک ورس، کچھ لفظ آئے تھے انجیل میں، بائبل میں، جس کی وجہ سے آج بھی عیسائی شیعہ ہو رہے ہیں. اور بس اتنا سمپل سا سینٹنس تھا کہ there will be a great battle at the bank of the Euphrates, where a large army of evil will face a small army of good. And everyone in the small army will be slaughtered, even a suckling child. Even a suckling child who from thirst, his tongue will be stuck to the roof of his mouth. انجیل نے اصغر کے مصائب اس طرح سے پڑھے کہ ایک شیش ماہ ہوگا جس کو مارا جائے گا، جس کی زبان تالو سے چپکی ہوئی ہوگی پیاس کے مارے. کہا جاتا ہے شب عاشور کو جب ایک ماں، ساری مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھیں، تو ایک سکینہ اور اصغر کی ماں تھی جو رو کے کہہ رہی تھی اپنے اصغر کو دیکھ کے کہ سب اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں جنگ کے لیے، لیکن میری قسمت، میرا بچہ اتنا چھوٹا ہے. کیا معلوم تھا ماں کو کہ یہ ننھا مجاہد ایسی شہادت پیش کرے گا کہ کربلا میں پیش نہیں ہوئی ہوگی، ایسی قربانی پیش کرے گا جو آج تک لوگ روئیں گے. کون ہے یہ بچہ؟ آپ جانتے ہیں کہ جب شام میں یہ اہل حرم داخل ہو رہے تھے تو سر نوکے نیزہ پہ تھے، اور سارے نیزوں کو جو ہے نا ان کی اہل حرم کے ساتھ رکھا تھا. یعنی علی اکبر کا سر جو تھا ماں کے ساتھ جا رہا تھا. اسی طرح سے حسین کا سر آقا زادی بنت علی زینب کبریٰ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور ایک ماں تھی جس کے ساتھ اس شیش ماں کا سر جا رہا تھا. یہ شامی اتنے ملعون تھے کہ ہر سر پہ پتھر مارتے تھے، اور پتھر مارتے تھے، شور مچاتے تھے، چیختے تھے، پکارتے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، شہنائیاں بج رہی تھی. ایک سر شام میں داخل ہوا ہے، سناٹا چھا گیا تھا، سناٹا چھا گیا تھا عزاداروں، اور سب حیرت سے دیکھ رہے تھے ایک چھوٹے سے شہزادے کے سر کو. اور شام کی عورتیں کہنے لگ گئیں بس یہی دعا ہے اس کی ماں زندہ نہ ہو. اور ام رباب اس سر کے ساتھ چلتے چلتے روتی جا رہی تھی کہ کاش کہ ماں زندہ نہ ہوتی، کاش کہ ماں وہاں دفن ہو جاتی اپنے اصغر کے ساتھ، یا کاش شام کے زندان میں سکینہ کے ساتھ. لیکن مقدر تھا کہ مدینے آنا ہے. تیار تو کر رہی تھی ماں، لیکن ظاہر ہے بہت چھوٹا بچہ. عزاداروں، فجر ہوئی عاشور کے دن کی. مولا حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے تھے. جب مولا حسین اپنے قاسم کے ٹکڑے جمع کر کے لے آئے، جب مولا حسین علی اکبر کے کلیجے سے برچھی نکال کے علی اکبر کو لے آئے، جب مولا حسین اپنے بھائی عباس کو، آپ کو معلوم ہے اٹھانا چاہتا، مولا حسین نے اٹھانا چاہتا لاشا عباس کو، لیکن مقتل میں ہے کہ جتنا وقت حسین کو لگا عباس کے لاشے تک پہنچنے میں، جن اشقیاء نے گھیرا ہوا تھا اس شبیہ علی کو، ان کے دل میں بغض علی اتنا تھا کہ شبیہ علی کو اتنے وار کیے کہ جب بھائی نے بھائی کے لاشے کو اٹھانا چاہا، جہاں سے حسین لاشا اٹھاتے تھے جز آتا تھا، کل رہ جاتا تھا. حسین نے 3 بار کوشش کی، رو کے علم اٹھایا، مشک اٹھایا اور چل دیے خیموں کی طرف. کہا کہ جب حسین سب کو اٹھا لائے اور الوداع کر لیا اپنے خانوادے سے، تو یہ وہ وقت تھا کہ گھوڑے پہ سوار کیا بہن نے، اور سوار ہونے کے بعد حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا. جب حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا تو کوئی بچا نہیں تھا، لیکن ہاں نہر کے کنارے ایک لاشا تھا جو تڑپ رہا تھا، اور خیمہ حسین سے کچھ گریہ کی آواز آئی.
حسین فوراً زین سے اترے اور خیمے میں گئے. جب خیمے میں گئے تو کیا دیکھا کہ رباب رو رہی تھی. جب پوچھا کیا ہوا تو کہا جب آپ نے یہ غربت کی صدا دی تھی حل من ناصر ینصرنا، اس بچے نے اپنے آپ کو گہوارے سے گلار دیا تھا اور اپنے کونیوں پہ آپ کے پاس آ رہا تھا آپ کی نصرت کے لیے. حسین نے اپنے شہزادے کو اٹھا کے اب دیکھا. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں آپ کو کس وقت حسین نے یاد کیا ہے؟ آپ تو یاد کرتے ہیں ہر وقت حسین کو، اور زیارت وارثہ میں ہر شب جمعہ ضرور یاد کرتے ہیں، لیکن حسین نے آپ کو اس وقت یاد کیا ہے جب سب سے بڑی مصیبت سر پہ تھی. اور کہا جاتا ہے کہ جب آخری وصیت کرنے گئے ہیں اپنے بیٹے کے پاس تو کہا جاتا ہے کہ سید سجاد جو ہیں وہ غش کے عالم میں تھے، لیکن بابا کے قدموں کی آواز آئی تو فوراً کہا باقر بیٹا میرا عصا تو لاؤ. کہا کانپتے کانپتے کھڑے ہوئے سید سجاد اور سلام کر کے کہا آپ میرے بابا ہیں کیا؟ سجاد کا سوال اس لیے تھا کیونکہ کہہ رہے تھے این العباس و این علی اکبر. جس حسین کو کبھی عباس اور علی اکبر کے بغیر دیکھا نہ تھا سجاد نے کہا کہ یہ کس کا خون آپ نے مل رکھا ہے اپنے ریش مبارک پر. اس وقت حسین نے کہا تھا سجاد بیٹے جب تم واپس جانا تو میرے شیعوں کو ضرور یہ پیغام دے دینا. حسین قیامت تک کے لیے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مدینے کے شیعوں کی بات ہو رہی تھی. میرا ایمان ہے کہ ہر عزادار کا چہرہ اس وقت ہمارے مولا کے سامنے تھا جب حسین نے یہ کہا ہر ظاہر ہر ماتمی ہر رونے والا ہر حسین کا عاشق. اور حسین نے کس محبت سے آپ کو یاد کیا ہے معلوم ہے؟ یہ نہیں کہا میرے بابا کے شیعوں میرے نانا کے شیعوں، نہیں کہا شیعتی، اے میرے شیعوں، اے حسین کے شیعوں. ما ان عذب کہا اے شیعتی ما ان عذب ما ان فذکرونی، کہا کہ جب بھی تم ٹھنڈا پانی پیو مجھ حسین کو ضرور یاد کر لینا. ان شربتم ما ان عذب فذکرونی او سمعتم بی غریب او شہید فندبونی، اور اگر تم سنو عالم غربت میں کوئی مارا گیا تو مجھ حسین پہ رو لینا. پھر حسین کہتے ہیں فَأَنَا سِبْتُ الَّذِي، اپنے مصائب اپنے شیعوں کو حسین سنا رہے ہیں. فَأَنَا سِبْتُ الَّذِي بِغَيْرِ جُرْمٍ قَتَلُونِي، میں نبی کا وہ نواسا ہوں جس کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا گیا. وہ جمیعاً کہا اور میں وہ ہوں جس نے سب نے مل کے میرے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے ہیں. پھر حسین کہتے ہیں لیتکم فی یوم عاشوراء. یہ لیتکم کا جملہ ضرور زیارت وارثہ میں یاد رکھا کیجئے. جب آپ کہتے ہیں فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، جب آپ کہتے ہیں کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. حسین 14 صدیاں پہلے عاشور کے دن کربلا میں 61 ہجری کو کہہ گئے کاش تم میرے ساتھ ہوتے. لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، تم سب دیکھتے تم سب تنظرونی کیف استسقا لطفلی. حسین نے اپنے شیعوں کو علی عباس کے بازو اٹھاتے ہوئے نہیں یاد کیا، علی اکبر کا لاشا اٹھاتے ہوئے نہیں یاد کیا، لیکن ہاں جب اپنے شیش ماں کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا لیتکم کاش تم میرے ساتھ ہوتے. ہائے حسین کی تنہائی یاد کیجئے گا جب آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، اس حسین کی تنہائی کو یاد کیجئے گا. تنہائی میں اپنے بہت یاد آتے ہیں. حسین نے کس اپنائیت سے اپنے شیعوں کو اس وقت یاد کیا جب کوئی نہ تھا، 9 لاکھ سامنے تھے، ہاتھوں پہ علی اصغر تھا. کیف استسقا لطفلی، کیسے میں نے اپنے بچے کے لیے ایک قطرہ پانی مانگا تھا. فابوہ یرحمونی، انہوں نے ذرا بھی رحم نہ کیا. فَأَذُوقُوا سِحْمَ الْبَغِي عِوَضَ الْمَاءِ الْمَعِينِ، اور انہوں نے ٹھنڈے پانی کے بجائے
میرے بچے کو ٹھنڈا پانی نہیں پلایا، میرے بچے کو ظلم کا تیر چکھا دیا۔ کہا کہ حسین نے اٹھایا خیمے میں اصغر کو، اب جو دیکھا اصغر کے چہرے کو، جیسے پھول مرجھاتا جاتا ہے نا پانی کے بغیر، یہ تو رباب سے پوچھو کہ اصغر کا چہرہ کیا تھا، لیکن یہ لکھا ہے کہ ہونٹ کبھی کھلتے تھے کبھی بند ہوتے تھے، لکھا ہے گہوارے میں کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب کروٹ پلٹتے تھے اور بدلتے بدلتے منہ کھول کے بند کرتے تھے۔ کہا بس یہ سمجھ لو جیسے مچھلی پانی سے باہر اپنے آخری لمحوں اپنے آخری لمحوں میں تڑپ رہی ہوتی ہے۔ کہا میرے بچے کا یہ حال تھا۔ حسین نے دیکھا، کہا رباب سے کہ دیکھو میرا خیال ہے اب اصغر بچے گا نہیں، شاید اگر میں پانی مانگوں شاید یہ قطرہ پانی دے دیں۔ کہا کہ اصغر کو باہر لے کے جا رہے تھے تو ابا میں چھپا لیا، کیونکہ اصغر کی جلد بہت نرم تھی اور سورج بہت تیز تھا۔ باہر لے کے آئے اپنے شیش ماں کو، سامنے کھڑے ہوئے حسین، کہا کہ میں اگر تمہارا مجرم ہوں، میرے بچے نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے نا، 3 دن سے اس نے کچھ نہیں پیا ہے، اگر ایک قطرہ پانی دے دو گے میرا اصغر بچ جائے گا۔ اس وقت خاموش کھڑے ہو گئے حسین، اشقیاء میں سے کوئی بھی آگے نہ آیا۔ حسین نے کہا اچھا تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین پانی پی لے گا بچے کے بہانے؟ کہا میرے سارے پیاسے چلے گئے، مجھے پانی نہیں چاہیے۔ کہا میرے اکبر و قاسم و عباس چلے گئے، اون و محمد پیاسے چلے گئے، تم سمجھتے ہو اب حسین پانی پیے گا؟ کہا اچھا میں اس کو لٹا دیتا ہوں۔ حسین نے تپتی ہوئی ریت پہ، یہ اس باپ سے پوچھو کس دل کے ساتھ تپتی ہوئی ریت پر اپنے شیش ماں کو حسین نے لٹا کے حجت تمام کی ہے قیامت تک کے لیے۔ کہا حسین 7 قدم پیچھے ہٹے ہیں، 7 قدم پیچھے ہٹ کے اپنے بچے کو اشقیاء کی زد پہ حسین دیکھ رہے ہیں۔ کہا کہ قتل قلم کرو حسین کا کلام، حسین کے کلام کو ختم کرو۔ دیکھیے یہ جو جملہ ہے نا یہی بتا رہا ہے کہ نیت یہ تھی کہ حسین کو تیر لگے، نیت یہ تھی کہ حسین کو تیر لگے، لیکن خیمے سے نکلنے سے پہلے ایک جملہ سن لیجئے۔ جب رباب ماں کو پتا چلا کہ اصغر جا رہے ہیں تو واپس کہنے لگی کہ مولا ایک موقع دیجئے میں ذرا تیار کر لوں اپنے مجاہد کو۔ کہا کہ خیمے میں ایک صندوق تھا، اس میں ماں نے نیا کرتا سیا تھا، اپنے شہزادے کو کرتا پہنایا۔ کہا جاتا ہے ایک چھوٹا سا ہرا امامہ تھا جو اصغر کے سر پہ رکھا اور پھر حسین کے حوالے کیا۔ کہا کان میں کہا ماں نے بیٹے سے کہ میرے لال تمہاری زندگی میں حسین کو کچھ نہ ہو، تم میرے بیٹے ہو، حسین سیدہ کا بیٹا ہے، میں سیدہ کو کیا جواب دوں گی، تم میرے ننھے مجاہد ہو، میری لاج رکھ لینا، اپنے بابا کو بچا لینا۔ کہا کہ بچہ بابا کی گود میں تھا جب حرملہ نے تیر جوڑا، پہلا تیر چلا ہے نشانے پہ نہیں لگا دور۔ کہا کیوں نہیں لگا تھا؟ حرملہ ملعون کہتا ہے جب میں نے تیر جوڑا تو مجھے سامنے رسول نظر آ گئے اور رسول کہہ رہے تھے کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جب دوسرا تیر چلا سامنے سیاہ پوش بی بی تھی، یہ حسین کی ماں تھی، یہ اصغر کی دادی تھی جو کہہ رہی تھی میرے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ جب تیسرا تیر تھا نا 3 شعبوں والا تیر بچا تھا، یہ تیر بڑے بڑے جانوروں کے لیے استعمال ہوتا تھا، انسانوں کے لیے نہیں۔ حرملہ کہتا ہے ایک ہی تیر بچا تھا، جب جوڑا تو حرملہ کہتا ہے مختار کے دربار میں کہ مختار وہ بھی تیر نشان پہ نہیں لگ رہا تھا۔ کہا کہ وہ تیر جو ہے نشانے پہ نہیں لگ رہا تھا کیونکہ خیمے کے در سے مجھے نظر آیا ایک ماں دیکھ رہی تھی۔ کہا جب تیر چلا ہے تو
تو اصغر نے دیکھا بابا کے گلے پہ تیر آ رہا ہے. کہا آخری وقت میں بچے نے حسین کی گود میں ہمک کے اپنے گلے پہ تیر لیا. تیر گلے کو پیوست کرتے ہوئے بابا کے بازو میں آ گیا. جب بابا کے بازو میں آیا کہا بچے نے ماں کی طرف خیمے کے در پہ دیکھا. ایسا لگتا تھا اصغر اپنی ماں سے کہہ رہا ہے ماں آپ معاف کر دینا, میں نے کوشش کی تھی لیکن کیا کرتا, بابا کے بھی تیر لگ گیا کیونکہ تیر بہت وسیع تھا, میرا گلا بہت چھوٹا تھا. حسین نے چاہا کہ آسمان خون کو قبول کرے, آسمان نے انکار کر دیا, زمین نے انکار کر دیا. حسین نے اپنے ریش مبارک پر علی اصغر کا خون ملا اور کہا میرے رب تو گواہ رہنا میں قیامت کے دن ایسے ہی آؤں گا. ان للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. ایک ماں نے دیکھ کے کہا میرے لال تجھ جیسے بھی نہر ہوتے ہیں کیا. ماتم حسین. ایک اعلان سماعت فرمائیے. کل دوپہر کی جو عصر عاشور کی مجلس ہے وہ ٹھیک نماز ظہرین کے ساتھ باجماعت شروع ہوگی, اور پلیز یہاں پر کل پارکنگ بہت لمیٹڈ ہے. آپ لوگ اپنی اپنی گاڑیاں سامنے پٹ فیلڈ روڈ ہے مڈ لینڈ کے ساتھ, وہاں پہ پارک کر کے آئیے گا. یا حسین رباب کہتی تھی اصغر کمال کر دینا, رباب کہتی تھی اصغر کمال کر دینا. حسین جو بھی کہیں, حسین جو بھی کہیں میرے لال کر دینا. رباب کہتی تھی اصغر کمال کر دینا. تمام رات یہ لوریاں تھی مادر کی, تمام رات یہی لوریاں تھی مادر کی. یہ جان میری ہے بیٹا سنبھال کر دینا. حسین چوم کے گردن پہ سر کی کہتے رہے, حسین چوم کے گردن پہ سر کی کہتے رہے. یہ کیسے سیکھا ہے گردن کو ڈھال کر دینا. کہا تھا ماں نے کوئی کہہ نہ پائے کم سے ہو, کہا تھا ماں نے کوئی کہہ نہ پائے کم سے ہو. یوں 6 مہینوں کو 18 سال کر دینا. سکینہ کہتی تھی پانے
اگر میلے اصغر سکینہ کہتی تھی پانی اگر میلے اصغر دو گھونٹ میرے لیے بھی سوال کر دو گھونٹ میرے لیے بھی سوال کر دینا رباب کہتی تھی اصغر کمال کر دینا یا حسین حسین یا 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 حسین دین بچانے کے لیے آ گئے اصغر بھی رن میں دین بچانے کے لیے آ گئے اصغر بھی رن میں دین بچانے کے لیے آ گئے اصغر بھی رن میں دین بچانے کے لیے آ گئے اصغر بھی رن میں دین بچانے کے لیے آ گئے اصغر بھی رن میں دین بچانے کے لیے آ گئے اصغر بھی رن میں دین بچانے کے لیے کے لیے آ گئے اصغر انبیاء کا میں ہوں ناصر انبیاء کا میں ہوں ناصر یہ بتانے کے لیے آ گئے اصغر بھی رن میں دین بتانے کے لیے انبیاء کا میں ہوں ناصر انبیاء کا میں ہوں ناصر یہ بتانے کے لیے آ گئے اصغر بھی رن میں دین بچانے کے لیے آ گئے حرملا تیری کما کو توڑ کے رکھ دوں گا میں حرملا تیری کما کو توڑ کے رکھ دوں گا میں آیا ہوں میں نام تیرا آیا ہوں میں نام تیرا ہی مٹانے کے لیے آ گئے اصغر بھی رن میں دین بچانے کے لیے آ گئے
آیا ہوں میں نام تیرا، آیا ہوں میں نام تیرا ہی مٹانے کے لیے، آ گئے اصغر بھی رن میں دین بچانے کے لیے، آ گئے دین بچانے کے لیے، آ گئے آ گئے جب کما حرم کی دیکھی بولی خیموں سے رباب، جب کما حرم کی دیکھی بولی خیموں سے رباب، اب رہو تیار اصغر، اب رہو تیار اصغر تیر کھانے کے لیے، آ گئے اصغر بھی رن میں دین بچانے کے لیے، آ گئے اصغر بھی رن میں دین بچانے کے لیے، آ گئے اصغر بھی اب رہو تیار اصغر، اب رہو تیار اصغر تیر کھانے کے لیے، آ گئے کے لیے، آ گئے حشر تک کرتی رہے گی انتظار میرا باپ، حشر تک کرتی رہے گی انتظار میرا باپ، گود میں جھولے کے آدھی، گود میں جھولے کے آدھی کو جھلانے کے لیے، آ گئے اصغر بھی رن میں کے لیے، آ گئے اصغر بھی رن میں کے لیے، آ گئے اصغر بھی رن میں گود میں جھولے کے آدھی، گود میں جھولے کے آدھی کو جھلانے کے لیے، آ گئے اصغر بھی رن میں دین بچانے کے لیے، آ گئے دین بچانے کے لیے، آ گئے تھا قیامت کا سما ممتاز پیاسوں کی وہ شام، تھا قیامت کا سما ممتاز پیاسوں کی وہ شام، آ گئے زہرا کے گھر کو، آ گئے زہرا کے گھر کو پھر جلانے کے لیے، آ گئے اصغر بھی رن میں آ گئے اصغر بھی رن میں علی اصغر کا جنازہ ہے شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے شبیر کو پرسا دو، علی اصغر
اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، سب مل کے بسم اللہ۔ خواہش ہے سکینہ کی، خواہش ہے سکینہ کی، صغرا کو بھی بلوا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو۔ خواہش ہے سکینہ کی، خواہش ہے سکینہ کی، صغرا کو بھی بلوا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، ماشاءاللہ، شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو۔ پوچھا ہے سکینہ نے بابا سے یہ حسرت ہے، پوچھا ہے سکینہ نے بابا سے یہ حسرت ہے، میت پہ میں چھڑکوں گے، میت پہ میں چھڑکوں گے، ایک جام مجھے لا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، سب مل کے شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، بسم اللہ۔ اصغر کا گلا زخمی اور ماں کا جگر چھلنی، اصغر کا گلا زخمی اور ماں کا جگر چھلنی، کتنے جنازے ہیں، کتنے ہی جنازے ہیں، قرمل کو یہ سمجھا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، بسم اللہ۔ خواہش ہے سکینہ کی، خواہش ہے سکینہ کی، صغرا کو بھی بلوا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو، تنہا ہے کھڑا رن میں کوئی بھی نہیں ساتھی، تنہا ہے
اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، علی اصغر کا جنازہ ہے، سادو علی اصغر کا جنازہ ہے، تنہا ہے کھڑا رن میں کوئی بھی نہیں ساتھی، تنہا ہے کھڑا رن میں کوئی بھی نہیں ساتھی، شبیر بلاتے ہیں، شبیر بلاتے ہیں، روٹھے ہوئے شہزادو، علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ، ماشاءاللہ، شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، علی اصغر کا جنازہ ہے، خواہش ہے سکینہ کی، خواہش ہے سکینہ کی، صغرا کو بھی بھلوا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ، بسم اللہ، پوچھا ہے سکینہ نے بابا سے یہ حسرت ہے، پوچھا ہے سکینہ نے بابا سے یہ حسرت ہے، میت پہ میں چھڑکوں گی، میت پہ میں چھڑکوں گی، ایک جام مجھے لا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، علی اصغر کا جنازہ ہے، علی اصغر کا، بسم اللہ، اصغر کا گلا زخمی اور ماں کا جگر چھلنی، اصغر کا گلا زخمی اور ماں کا جگر چھلنی، کتنے ہی جنازے ہیں، کتنے ہی جنازے ہیں، اور مل کو یہ سمجھا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، شبیر کو پرسا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، علی اصغر کا جنازہ ہے، علی اصغر کا جنازہ ہے، خواہش ہے سکینہ کی، خواہش ہے سکینہ کی، صغرا کو ہی بلوا دو، علی اصغر کا جنازہ ہے، علی اصغر کا جنازہ، بسم اللہ، تنہا ہے کھڑا رن میں کوئی بھی نہیں ساتھی، تنہا ہے کھڑا
شہزاد علی اصغر السلام علیک یا رسول اللہ